السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کروں گی جو کہ ہے ڈپریشن کے بارے میں۔ یہ ایک بہت ہی کامن ذہنی بیماری ہے اور آج کل بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتا کیسے ہے اور ہم اس کے علاج کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، ڈپریشن اس کو ہے، ڈپریشن اس کو ہو گیا ہے، یا پھر ہم ویسے ہی باتوں میں ڈپریشن کا ورڈ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بڑا ڈپریس موڈ ہو رہا ہے یا مجھے ڈپریشن ہوا ہے۔ اصل میں ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن کی کچھ خاص علامات ہیں اور اس کا کچھ عرصے تک ان علامات کا رہنا جو ہے وہ ڈپریشن کی ڈائگنوسس کو جو ہے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے ڈپریشن میں کہ اس میں جو ہے دل کا اداس رہنا ہوتا ہے، سیڈنس آف موڈ۔ دل جو ہے وہ اداس رہتا ہے اور اس میں دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ اداسی مستقل رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اداسی جو ہے وہ عام اداسی سے مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی ہم کسی موسم کے ایسے بدل جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا اداس محسوس کرنے لگتے ہیں، اگر ہم اپنے دوستوں سے نہیں ملے ہوتے یا ہم اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے بہن بھائیوں سے کچھ عرصے کے لیے اگر دور ہو جاتے ہیں تو ہم اداس رہتے ہیں یا کچھ اور، تو یہ ایک وقتی اداسی ہوتی ہے۔ یہ اداسی جو ڈپریشن کی ہوتی ہے یہ اس وقتی اور عام اداسی سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دل کا اداس رہنا جو ہے ڈپریشن میں مختلف قسم کا ہوتا ہے، اور اس میں جو اداسی ہوتی ہے وہ کسی بھی صورتحال کی وجہ سے نارمل نہیں ہو پاتی، یعنی کہ کوئی ہنگامہ ہے، شور ہے، شادی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی جشن منائے جا رہے ہیں، آپ کی اداسی کا جو لیول ہے وہ وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو ایک چیز جو ڈپریشن میں سمجھنے کی وہ بہت ضروری ہے کہ دل کا اداس رہنا اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عام اداسی سے مختلف اداسی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مختلف چیزوں سے جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا پڑھائی سے انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اگر ایک ہاؤس وائف ہے تو اس کا گھر کے کاموں سے یا اور ذمہ داریوں سے اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں اس کو بوجھ بہت زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کا پڑھائی میں انٹرسٹ یا ان کے جو گولز تھے اس میں جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ چیز بھی جو ہوتی ہے وہ کوئی وقتی طور پر نہیں ہوتی، یہ جو ہوتی ہے وہ اس انسان کے ساتھ مستقل چل رہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ڈپریشن میں رہنے والا شخص جو ہے وہ ہر بات پر اپنے آپ کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتا ہے، ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر غلطی کے لیے، اور اپنے آپ کو ایسے جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں، کوستے ہیں اور اپنے آپ کو ہی قرض کرتے ہیں کہ یہ ان کی ہی وجہ سے یہ غلط چیز ہوئی ہے یا یہ نقصان ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ان کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ایکسیسو گلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اس قسم کے لوگوں میں جو ڈپریشن کی جو ہے زد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ایک دم سے کوئی بہت بڑا بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ سورج کے آگے آ جائے تو کس طرح سے ایک روشن اور چمکدار دن جو ہے وہ ایک اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ڈپریس موڈ میں اور انڈر ڈپریشن ہونے کی وجہ سے اس شخص کے اندر بالکل یہی والی کیفیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جیسے ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ سورج کے آگے جب آ جاتا ہے تو کس طرح سے چمکیلی دھوپ جو ہے وہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ایک رونق والا دن ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ تو بالکل ذہن کی حالت جو ہے ڈپریشن کے دنوں میں اسی طرح سے ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک عام طریقے سے میں سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک اور چیز جو اس کی علامات میں ہے وہ ہے فزیکل ویکنیس، یعنی جسم کی کمزوری۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسی تھکا دینے والی ایکٹیویٹی نہیں کی، لیکن آپ کو ہر وقت اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہوگی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، جسم میں آپ کے کوئی جان نہیں ہے، اور جیسے آپ کے پورا جسم جو ہے وہ بالکل بے جان کیفیت میں آ چکا ہے اور اندر سے طاقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ایک اور علامت ہے وہ ہے پور کنسنٹریشن۔
اور زیادہ تر ظاہر ہے اس کو وہ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں جو کہ اپنا کوئی آفس کا کام ہے یا پھر اسٹوڈنٹس ہیں، اور اگر وہ انڈر ڈپریشن ہیں تو اس صورت میں ان کی جو یکسوئی ہے، ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ کتنا بھی کوشش کریں تو وہ کسی ایک جگہ پر اپنا ذہن جو ہے وہ مرکوز کر ہی نہیں پاتے، اور ذہن جو ہے وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو ہے مستقل ڈائیورٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی جو ایک اور علامت ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں بھوک کی کمی یا زیادتی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ بھوک کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ویٹ لاس بھی بہت ہوتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں بھوک کی زیادتی بھی دیکھی گئی ہے۔ تو اس میں جو ایک جو خوراک کی جو وہ ہے لینے کا سلسلہ وہ کم یا زیادہ دونوں صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں ہے وہ ہے کہ سلیپ ایب نارمیلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں، نیند کی کمی بھی ہوتی ہے، نیند کا نہ آنا بھی ہوتا ہے، اور نیند جو ہے وہ آتی بھی ہے، اور اس میں یہ سلسلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ نیند ٹوٹ کر آتی ہے، یعنی کہ نیند بالکل بھی نہیں ہے، یا پھر نیند جو ہے آپ کی ہے اور پھر ختم ہو گئی، آدھی رات تک آپ سوئے پھر ختم ہو گئی، یا کچھ گھنٹے سوئے، یا پھر یہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ سوئے پھر نیند نہیں آ رہی 2-3 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے سو گئے، اس کے بعد پھر نیند نہیں آ رہی۔ تو یہ نیند کا ایک ٹوٹ جانے والا جو سلسلہ ہے وہ اس میں رہتا ہے۔ زیادہ تر ڈپریشن میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو ہے صبح سویرے جو ہے نیند ختم ہو جاتی ہے، اور بہت جلدی جو ہے اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نیند بھی نہیں آتی، اور مختلف قسم کے جو ذہن میں خیالات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور نیند جو ہے وہ آپ کی متاثر ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا جو ایک سب سے زیادہ جو اسٹرانگ امپورٹنٹ جو ایک سمٹم ہے وہ ہے اس قسم کے خیالات آنا جس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ والے خیالات جو ہیں وہ ڈپریشن کے مریض کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں مستقل یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل بیکار ہے، اس کے اپنے لیے بوجھ ہے، تو اس کو ایسی زندگی کو اور بوجھ کو لے کر نہیں چلنا چاہیے، اور زندگی کو ہی ختم کر لینا چاہیے۔ تو سوسائڈل تھاٹس یا اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے والے تھاٹس جو ہیں اور خیالات جو ہیں وہ بہت زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ سب علامات آپ کے اندر یا آپ کے کسی بھی پیارے کے اندر 2 یا 2 ہفتوں سے زیادہ موجود ہیں تو اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ علامات ڈپریشن کی ہی ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو اس کے لیے کسی ڈاکٹر سے اور کسی نفسیاتی ذہنی ماہر سے رجوع فوراً کرنا چاہیے، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ علامات جو ہیں وہ ڈپریشن کی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر جب ہم بر وقت علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو جس طرح سے بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے ذہنی بیماریاں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ اگر ہمیں بخار ہے اور جسم میں کہیں تکلیف ہے، یا فرض کریں ہمیں کہیں کوئی اسکن کی پرابلم ہے، کوئی خارش کی پرابلم ہو گئی نا، ہم اس کا علاج نہیں کراتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ بیماری جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہم علاج کی طرف رجوع کرتے ہیں تو علاج میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور وقت جو ہے زیادہ لگنے کی وجہ سے مریض اور اس کے گھر والے بھی جو ہیں وہ بیزاری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہر صورت میں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بر وقت علاج، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو۔ تو یہاں پر میرے تمام سننے والے جو ہیں مجھے ان کو اس بات کی اویئرنیس دینی ہے کہ ذہنی بیماریاں اور مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس سلسلے میں آگاہی جو ہے، اویئرنیس جو ہے، ایک سوچ بدلنے کی جو ایک مہم ہوتی ہے وہ بھی بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے، جب ہمیں نالج ملتی ہے تو ہم اس کے مداوع کے لیے، ہم اس کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے اور اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو ڈپریشن کی بیماری کی 2 ریزنز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں بایولوجیکل اور دوسری ہوتی ہے سائیکولوجیکل۔ اور بایولوجیکل میں تو ظاہر ہے ہمارا ایک مطلب اندر دماغ ہے، اور اس دماغ کے اندر مختلف
اس کی ایک کچھ کیمیکلز ہیں اور اس میں ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کچھ کمی ہو رہی ہے، کچھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہاں آسان لفظوں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گی، کسی جو اس کے خاص کیمیکلز ہیں ان کے نام نہیں لے رہی، صرف یہ بتاؤں گی کہ کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جن کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب کیمیکلز جو ہیں وہ اس طریقے سے امبیلنس ہو رہے ہیں تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ ایسے کیمیکلز کی ضرورت تو ہوگی جو دوائیوں کی صورت میں ہوگی تاکہ وہ لیے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیمیکلز جو ہیں وہ بیلنس ہوں. اور دوسری وجہ ہے وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کوئی لائف میں ایسی چینجز ہوئی ہیں اور جیسے کسی پیارے کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی ایسا کوئی بہت ہی کسی ایسے حالات سے واقعات سے کوئی گزرا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس قسم کی نیگیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے مستقل ایک ہی قسم کے ٹریک پر جب چلنے لگتا ہے تو پھر اس کے برین کے اندر بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے کیمیکل امبیلنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر ڈپریشن جو ہے وہ اپنے ایک پورے ایک روپ کے ساتھ جو ہے اس شخص کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ علامات کیا ہیں اور پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، تو ظاہر ہے پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اس سلسلے میں کر کیا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. اس میں جو ایک سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مریض جو خود ہے وہ اپنے بارے میں ہی اتنا نیگیٹو ہوتا ہے، اس کو اپنا آپ اپنی زندگی بوجھ لگ رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور پھر اس کو اس بارے میں بھی بہت ہی نیگیٹو اور بیکار اور خراب خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی علاج جو ہے وہ مشکل ثابت ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ کو اپنی اس بیماری کے لیے اپنے بارے میں غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بیماری آپ کو ہو گئی ہے تو اس کو اب چھپانا ہے اور اب آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے. یہ تو بہت شرمناک بات ہے، یا یہ بہت شرمندگی کی بات ہے، یا یہ دوسروں کو فیس نہ کرنے کی بات ہے کہ نہیں مجھے ڈپریشن ہے، میں کیسے بتاؤں کہ مجھے ڈپریشن ہے اور اب اس کا علاج ہونا چاہیے، تو مجھے کوئی بتائے کہ اس کے بہتر علاج کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے. آپ کو اس چیز کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہوگی کہ نہیں مجھے اس علاج کے لیے جانا ہے، دیکھنا ہے کہ علاج میرا کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور جو کوئی جن کے گھر والے ہیں، دوست ہیں، جن کے کوئی بھی ایسے قریبی لوگ ہیں جو کہ اگر اس بات کو جان رہے ہیں کہ ان کا کوئی بھی ایسا پیارا جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو وہ بھرپور کوشش کریں اس کو علاج میں لے جانے کی. اور ظاہر ہے اس کے علاج کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوائیاں بھی موجود ہیں بہت اچھی، اور اس بارے میں بہت زیادہ کچھ لوگوں کے نیگیٹو خیالات بھی ہیں. اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو پہ بھی بات کروں گی کہ ہم میڈیسنز کو بہت برا بھی سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ ایک طرح کی متس بن گئی ہیں کہ یہ میڈیسنز جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اور اس سے علاج نہیں ہوتا، یا ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ایک جو نفسیاتی معالج ہے وہ آپ کا ایک پلان تیار کرتا ہے. اس میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دونوں جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. سائیکیٹرسٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے اور آپ کو فالو اپ کے ساتھ اس کو میڈیسن کو کم یا زیادہ کرنے کی جو ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ کب کب آپ کو کس طرح کی ڈوز لینی ہوگی اور کس طرح سے آپ کو کب کب اس سے مل کر اپنے حالات بتانے ہوں گے. اور ساتھ ہی اس میں سائیکو تھیراپی جو کہ ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی سٹارٹ کی جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. سائیکو تھراپی سیشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو آپ کی نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرنی ہے. اور اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے عام لفظوں میں. جیسے کوگنیٹیو کا مطلب ہے سوچ، اور بیہیویئرل جیسے کہ آپ کی رویہ. تو آپ کی سوچ اور آپ کے رویے پر کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کی رویہ اور سوچ دونوں آپس میں ساتھ کس طرح سے مل کر چل رہے ہیں. تو اس کو جو ہے ایک سائیکو تھراپسٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بدلاؤ میں لے کر آتا ہے اور آپ کو ایسے ریئلائزیشن
ڈپریشن اسٹیج پر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بالکل صاف اور چمکدار نظر آنے لگ جاتی ہے اور ذہن جو ہے اس کے ساتھ ہی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو بہترین نتائج دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنی جو ایک آگے کی زندگی ہے وہ بہت بھرپور گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ضرور کہوں گی اینڈ میں کہ بالکل ٹائم ضائع نہیں کیجیے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی پیارے میں نوٹ کرتے ہیں یہ علامات تو فوراً اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کو کسی اچھے نفسیاتی ذہنی ماہر کو دکھائیں، اور ساتھ ہی سائیکالوجسٹ اور کے بھی سیشنز اسٹارٹ کروائیں تاکہ اس کی زندگی میں بہتری آئے۔ اس طرح سے ہم بہت ساری زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔